السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم الحازم انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے سردیوں کے آداب و مسائل کے نام سے ایک سیریز شروع کر چکے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم مختصر سے 2 کلپ پہلے بھی ریکارڈ کر چکے، جس میں ہم نے سردیوں کی آمد کے اسباب بیان کیے، اور اسی طرح سردیوں میں کامل وضو کرنے والے کے لیے شریعت نے کیا فضیلت بیان کی ہے اس کا ذکر کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سردیوں میں پیش آمدہ بعض مسائل کے حوالے سے کچھ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جو ہی سردیوں کی آمد ہوتی ہے ویسے ہی کچھ مسائل جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض کا تعلق وضو کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کا تعلق نماز کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کا تعلق لباس کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض کا تعلق ہمارے سونے، اٹھنے، بیٹھنے، جاگنے کے لمحات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انہی مسائل میں سے ہم نے وضو کے مسائل شروع کر رکھے ہیں۔ وضو کے مسائل میں پہلا مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا، جس میں وضو کی فضیلت بیان کی۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو سردیوں میں ٹھنڈے پانی کی وجہ سے مکمل وضو نہیں کرتے، آتے ہیں ہاتھوں کو گیلا کرتے ہیں اپنے وضو والے اعضاء پر ایسے ایسے مل کے، اور جو ہے نا یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو چکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کامل وضو کی فضیلت ذہن میں رکھنی ہے۔ یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ مکمل وضو کرنے سے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے اگر مشقت ہو رہی ہے، علی المکاری ہی، گرم موجود نہیں ہے، ٹھنڈے سے کرنے سے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ فضیلت ذہن میں رکھنی ہے، اللہ سے اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وضو کرنے والے شخص کے لیے وعید بیان فرمائی ہے جو شخص وضو تو کرتا ہے لیکن اس میں اس کے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک شخص نے وضو کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس شخص کی ایڑیوں پر پڑی، تو دیکھا حضور علیہ السلام نے کہ اس کی ایڑیاں خشک تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار۔ 3 مرتبہ، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، ویل للاعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی ویل وادی ہے، ہلاکت ہے، آگ کی ہلاکت ہے۔ تو یہ وعید حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بیان فرمائی ہے جو لوگ اپنا وضو مکمل نہیں کرتے، وضو والے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، سردیوں میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بعض لوگ وضو کرتے ہیں، کامل کرتے ہیں، لیکن سوال لوگوں کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، کیا میں اپنے وضو والے اعضاء کو ایک مرتبہ دھو سکتا ہوں؟ عام روٹین میں تو 3 مرتبہ اعضاء کو دھو کر کے میں کامل وضو کرتا ہوں، ثواب مکمل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کیا سردیوں میں ایک مرتبہ وضو والے اعضاء کو دھو کر کے اپنا وضو کر سکتا ہوں؟ کیا وضو کامل ہوگا؟ تو جی ہاں، اپنے اعضاء کو ہم ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کامل اور مکمل دھونے ہیں، کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔
تو انشاءاللہ وضو کامل ہے اور فضیلت بھی انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے۔ صحابی فرماتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک ایک مرتبہ اپنے وضو والے اعضاء کو دھویا۔ اسی طرح وضو کے حوالے سے تیسرا مسئلہ ہم ڈسکس کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے اہم مسئلہ، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو جو ہے نا وضو کرنے کے فوراً بعد اگر باہر نکلتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے جس سے جو ہے نا جسم ٹھٹرنے لگ جاتا ہے، ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے، تو کیا ہم وضو کرنے کے بعد اپنے اعضاء کو تولیے سے خشک کر سکتے ہیں یا کسی کپڑے سے خشک کر سکتے ہیں؟ تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ احادیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تولیہ تھا، ایک کپڑا تھا، خشک کرنے والا کپڑا تھا، ینشف بها بعد الوضو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اس سے اپنے اعضاء کو خشک کیا کرتے تھے۔ سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث جو ہے نا قابل اعتبار ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ثابت شدہ ہے۔ تو انشاءاللہ وضو کے بعد اپنے جسم وضو والے اعضاء کو خشک کرنا کسی کپڑے سے، تو اس سے وضو میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، انشاءاللہ وضو کامل رہے گا اور نہ ٹوٹے گا، نہ ہی اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔